الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بعد تراویح بحمدہ تعالی تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا بیان جاری و ساری ہے، سماعت فرمائی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی اور اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے مشرکین نے بھی جنگ کا آغاز کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشرکین میں سے جس نے جنگ کا آغاز کیا، ابتدا کی، وہ ابو عامر فاسق تھا۔ یہ ابو عامر پہلے مدینہ منورہ ہی کا رہنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں لوگ اس کو راہب کہتے تھے، یعنی عبادت گزار۔ اور یہ جبکہ دوسرے لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، لیکن یہ بت پرستی نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور پرانی کتاب یعنی توریت اور انجیل کا عالم بھی تھا، تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سنایا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے، تو تم سب اس پر ایمان لانا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر لیا، تو اس کے بتانے سے جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن یہ ایمان نہ لا پایا اور مدینہ منورہ سے بھاگ کر یہ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں مشرکین کو اسلام اور بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہتا اور ان کو لڑائی پر برانگیختہ کرتا رہتا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ راہب نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، کیونکہ راہب کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا اور فاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو یہ ابو عامر فاسق مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اور یہ چونکہ مدینہ منورہ کے قبیلے بنو اوس کا ایک فرد تھا، اور بنو اوس کے سارے لوگ ایمان لے آئے تھے، اور بنو اوس کے لوگ ابو عامر کی عزت کیا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اس نے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت مشرکین سے کہا تھا کہ دیکھنا، جیسے ہی میں میدان میں اتروں گا میرے قبیلے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے اور وہ میرا ساتھ دیں گے، پھر میرے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ابو عامر اسی وہم میں اور اسی گمان میں تھا کہ چونکہ ان کے آنے سے پہلے تو لوگ میری بہت عزت کیا کرتے تھے، تو ابھی بھی میری عزت ہوگی۔ وہ آیا اور میدان جنگ میں اترنے کے بعد اس نے اپنے قبیلے والوں کو آواز لگائی اور کہا، یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے قبیلے اوس کی جماعت، میں ابو عامر ہوں، مجھے پہچانو۔ اس کا خیال تھا کہ نام سنتے ہی قبیلے بنو اوس کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائیں گے، لیکن کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور صحابہ کرام نے جواب دیا تو یہ دیا، ارشاد فرمایا، لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، کہ اے فاسق،
اب تیری آنکھیں ہمارے ذریعے ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا۔ چنانچہ اس کی ساری عقیدت کا بھانڈا یہاں پھوڑ دیا، اور اب یہ کہنے لگا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری قوم فتنے کا شکار ہو گئی ہے۔ الغرض اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور خوب تیر برسائے۔ اسی طریقے سے اس کو دیکھ کر دوسرے جو مشرکین تھے وہ بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی وہ دو شیزائیں جو کبھی بھی مشقت کا کام نہیں کیا کرتی تھی اور بالکل عیش و آرام سے رہا کرتی تھی، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں ان کو بھی اتنا شوق تھا کہ اپنے سپاہیوں کے پاس جا جا کر دفیں بجاتی اور جو ہے ناچتی گاتی اور ایسے اشعار پڑھتی کہ جس سے لڑنے والے کو جوش پیدا آ جائے۔ یہاں تک کہ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ کبھی بنو عبد الدار کے پاس جاتی تو کبھی بنو ثقیفہ کے پاس جاتی، الگ الگ قبیلوں کے نوجوانوں کے پاس جا کر انہیں اکساتی تھی۔ مورخین نے اس کے اس جو ہے نظم کو نقل کیا ہے جو وہ پڑھ پڑھ کر رجز پڑھ پڑھ کر جو لوگوں کو ابھارتی تھی۔ کہتی ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر آ کر ابھارتی تھی، کہتی تھی وَيْحَنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيْحَنْ وَهُمَا الْأَدْبَارِ، واہ واہ اے عبد الدار کے بیٹو، واہ واہ اے پیٹھ کی حفاظت کرنے والو، ضربم بکل بتار، ہر کاٹنے والی تلوار سے مارو۔ اس طریقے سے یہ اشعار گاتی اور کہتی نحنو بناتو طارق نمشی علی النمارق، ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ہم نرم و نازک قالینوں پر چلنے والیاں ہیں۔ الدر فی المرخانق والمسک فی المفارق، موتی ہمارے گلوں کا ہار ہوا کرتا ہے اور کستوری ہماری مانگوں میں ہوا کرتی ہے۔ ان تقبلوا نعالق او تدبروا نفارق، اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ فراق غیر وامق، ایسا ساتھ چھوڑیں گی کہ بالکل پھر کبھی ہماری اور تمہارا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ گرد کی اس قدر ہیجان انگیز اشعار کو سن کر مشرکین کے نوجوان تیش میں اتر آئے اور لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قیامت آفرین منظر کو دیکھا تو آپ پکار اٹھے، اللہم بکا عجول و بکا اصول و فیکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ ہی دشمن پر حلہ بولتا ہوں اور تیری قوت کے ساتھ ہی ان پر حملہ کرتا ہوں اور تیری رضا کے لیے ان سے جنگ کرتا ہوں، تو ہی مجھے کافی ہے اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ گرد کی وہ طرح طرح کی باتوں کو بول بول کر اپنے نوجوانوں کو اکسا رہی تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسبی اللہ و نعم الوکیل فرما کر اپنے صحابہ کرام کو تسلی ارشاد فرما رہے تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار بے نیام فرما کر، گزشتہ بیان میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابو دجانہ کو دی تھی، تو حضرت زبیر بن عوام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے لڑکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے اپنی تلوار کو اونچا کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کے حق کو ادا کرے، تو میں بھی آگے بڑھا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تلوار دے دیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار مجھے بھی نہ دی، ابو دجانہ کو دی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت رنج ہوا، دل میں تکلیف ہوئی کہ میں تو حضور کی سگی پھوپھی کا بیٹا ہوں اور انہوں نے مجھے آگے نہ کیا بلکہ ابو دجانہ کو آگے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ اب دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ میں آخر کار کون سا ایسا کمال تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو عطا فرما دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں حضرت ابو دجانہ کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سر پر سرخ دوپٹہ باندھ لیا تھا اور تلوار کو لہراتے ہوئے میدان کارزار میں گھس گئے اور یہ رز اشعار پڑھ رہے تھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی الخیول
اضربو بسیف اللہ والرسولی، کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے خلیل نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس وقت معاہدہ کیا جبکہ ہم کھجوروں میں امان کے ساتھ تھے، میں ساری عمر پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں ہوں گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کو چلاتا رہوں گا۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بس انہوں نے یہ شعر پڑھا اور دشمنوں کے جو ہے بھیڑ میں گھس گئے اور جس طرف جاتے اس طرف لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے۔ اس قدر وہ لڑ رہے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر جو اتنا خطرناک تھا کہ جو مسلمان اس کے سامنے آتا وہ مسلمانوں کو ڈھیر کر دیتا تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا کھڑا دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کا مقابلہ ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اتنے میں اچانک حضرت ابو دجانہ کے سامنے وہ آ گیا اور پھر دونوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت ابو دجانہ پر اس کافر نے ایک وار کیا، لیکن حضرت ابو دجانہ نے اپنی سپر اور ڈھال پر اس کو روک کر ایک دوسرا ایسا وار کیا جو تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ایسی بجلی کی تیزی کے ساتھ اس تلوار کو لہرایا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کافر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو شیر کی طرح گھراتا ہوا حملہ کر رہا ہے اور اس نے اپنے چہرے پر ہیلمٹ پہن رکھا ہے، یعنی تاکہ چہرہ دکھے نہیں۔ جنگی سامان کو اس زمانے میں خود کہا کرتے تھے جو ہیلمٹ ٹائپ ہوا کرتا تھا جس سے چہرہ ڈھکا رہتا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا، آخر کار میں نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو شیر کی طرح گھراتے ہوئے حملہ کر رہا ہے اور جسے اپنے زخموں کی اور اپنی جان کی بھی نہیں پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ آخر کار یہ کون ہے اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک کافر اس کے سامنے آیا اور ان سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اس نوجوان نے جو تلوار لہرا لہرا کر لڑ رہا تھا اس کا کام تمام کر دیا۔ اتنے میں میں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ شخص تو کون ہے، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا۔ اس نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو وہی ابو دجانہ تھے۔ غرض کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلے سے علم غیب کا معاملہ کہ اس تلوار کا حق واقعی کون ادا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ بھی کہنے لگے کیف ترا یا کعب انا ابو دجانہ، اے کعب بن مالک دیکھا تم نے کیسا منظر ہے، میں خود ابو دجانہ ہوں۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ آ گئی، جو مردوں کو شعر پڑھ پڑھ کر اکسا رہی تھی اور تیش دلا رہی تھی۔ تو حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے تحت وہ ہندہ آ گئی، لیکن حضرت ابو دجانہ چاہتے تو ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن آپ نے تلوار کو ہٹا لیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات بعد میں حضرت ابو دجانہ سے ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ عورت جو بڑی فتنہ سامانی پیدا کر رہی تھی اور مشرکین کا سارا جوش اسی کی اشعار کی وجہ سے تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو تلوار سے مارا؟ تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کریہت ان اضرب بسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لا ناصر لها۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اللہ کے محبوب کی تلوار سے کسی عورت کو ماروں، اور وہ بھی ایسی عورت کہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو اس کی جان بھی بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے کافرین اس میں مارے گئے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہندہ کو جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا تھا، اس لیے وہ زد میں آتے ہوئے بھی اس کی جان کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ الغرض اسی طریقے سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جو ہے جوہروں کو دکھا رہے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر رہے تھے۔ اور اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بھی کسی کمزور پر یا کسی بچوں پر یا کسی عورتوں پر کبھی بھی تلوار نہ اٹھائی۔
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگ سے پہلے یہ نصیحت ہوا کرتی تھی کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں جو آئے تم اس سے مقابلہ کرنا، اور کبھی بھی اپنی تلوار کو ضعیف، کمزور اور بچوں اور عورتوں پر نہ اٹھانا، جس کی ایک مثال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی جہاد اور اسلامی جنگ کا آپ منظر کشی دیکھیں اور اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اس طرح کے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ عورتوں کی طرف سے بھی بسا اوقات اتنے خطرات ہوا کرتے تھے کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام ان پر تلوار کو اٹھانے سے منع کیا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی ظلم اور زیادتی کو بڑھاوا دینے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام تو کمزوروں کو اونچا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فاتح قوم جو ہوا کرتی ہے، جب وہ فتح پا جایا کرتی ہے تو اس کے سامنے چاہے آنے والی عورت ہو، چاہے جو ہے بوڑھا مرد ہو، چاہے بچے ہوں، وہ اسے تباہ و برباد کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ فتح مندی کے بعد وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ ان کو بھی انصاف دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ درود پاک پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سوال ذہن سے نکل گیا ہے واپس؟ جی ہاں، یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی کے روزے رمضان میں چھوٹ جائیں، جیسے عورت مثال کے طور پر حیض کی حالت میں ہو یا حمل کی حالت میں ہو تو ظاہر سی بات ہے ناپاکی کے وقت وہ روزے رکھے گی نہیں، یا کوئی آدمی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دے تو بعد میں اتنے روزے کی قضا کر لے۔ اب اس قضا کا وقت سوائے 5 دن اور رمضان کے پورا سال ہے، کبھی بھی وہ اس روزے کی قضا کر سکتی ہے یا کر سکتے ہیں۔ اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک تو عید کا دن، اور پھر 10، 11، 12 اور 13 بقرہ عید کی، یہ 4 تاریخیں، 10، 11، 12، 13 کہ یہ 4 دن اللہ کی مہمانی کے دن ہوتے ہیں۔ اس دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور عید کے دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 5 دن سال کے نکال دیجئے اور رمضان کا مہینہ نکال دیجئے، کیونکہ دوسرا رمضان آئے گا تو پھر دوسرے روزے فرض ہو جائیں گے، اس لیے اس میں بھی قضا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ 5 دن اور رمضان کا پورا مہینہ، اس کے علاوہ پورے سال میں قضا روزے کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں، جیسے عموماً نفلی روزے آتے ہیں، جیسے محرم کے روزے آئے، ہم لوگ محرم میں روزے رکھتے ہیں، یا جو ہے شب معراج پر روزے رکھتے ہیں، شب برات پر روزے رکھتے ہیں، تو جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان کے لیے آسانی ہے کہ اگر وہ دیگر دنوں کے اندر دوسرے ایام میں اگر وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو محرم کے روزے میں اپنے قضا روزے رکھ لیں، شبرات کے روزے میں قضا روزے رکھ لیں، تو اس طریقے سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پورے سال میں رمضان کے علاوہ اور یہ 5 دن کے علاوہ کبھی بھی اس کی قضا وہ کر سکتا ہے، لیکن قضا روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات ہی سے اسے قضا کی نیت کرنی ہوگی۔ مطلب جب وہ سحری کرے گا تو اس وقت اسے یہ نیت کرنی ہوگی کہ میرا جو روزہ رمضان کا چھوٹ گیا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں یا قضا کر رہی ہوں، یہ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال بھی ایک تھا جی ہاں، امانت کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دیکھیے، امانت کسی کے پاس رکھی جاتی ہے تو جس کے پاس امانت رکھی جائے مودع، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس کا مال ہے یعنی امانت رکھنے والا یہ اسی کا مال ہے تو زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی، اسی کو ادا کرنی ہوگی، ہے نا؟ جس کا مال ہے اسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا بیسک مسئلہ یہی ہے کہ مال جس کا ہو اور پھر مال پر قبضہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مال امانت کے طور پر آپ نے رکھا ہے تو گویا کہ آپ کا اس پر قبضہ ہی ہے، کیونکہ آپ کا قبضہ اور امانت جس کے پاس رکھی ہے امانت دار کا قبضہ وہ ایک ہی ہے، تو یہاں زکوٰۃ کی دونوں شرط پائی جا رہی ہے، لہذا زکوٰۃ اسی کو ادا کرنی پڑے گی جس کا مال ہوگا۔ اب اگر کوئی آئندہ کے لیے سوال کرنا چاہیں کر لے۔
جی دیکھیے چھوٹا بھائی اگر ایسا ہے کہ بالکل نابالغ ہے، بالکل نابالغ ہے اور اس کی پراپرٹی بڑے بھائی کے پاس ہے، تو پھر اگر وہی چھوٹا بھائی مالک ہے اور وہ نابالغ ہے تو نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ چاہے بھائی کے پاس امانت رکھے چاہے کسی اور کے پاس امانت رکھے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور کل کے لیے جو سوال کرنا ہے تو کر لیجیے جلدی سے۔ جی جی نماز کے دو، ہاں نماز میں بار بار کھجلانے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے انشاءاللہ؟ جی اور زلفی بھائی آپ کچھ کر رہے تھے؟ ہیں اچھا، نماز کی صفوں کے اندر کسی غیر قوم کا آ کر کھڑے ہونے سے نماز پر کیا اثر پڑے گا انشاءاللہ اس پر